رب العالمین اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، تم ہرگز اپنے رب کی رضا کو نہیں حاصل کر سکتے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم اپنے رب کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کو خرچ نہ کر لو مِمَّا تُحِبُّونَ، جس سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اے میرے بندو، اے مسلمانوں، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم رب کو راضی کر لو، رب کے قریب ہو جاؤ، تم میرے قریب ہو جاؤ، تو تم میری بارگاہ میں اس چیز کو خرچ کرو جسے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ جب تم اس محبوب چیز کو میری بارگاہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ جب تم اپنی پیاری چیز کو میری بارگاہ میں خرچ کرو گے تو پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی مدد بھی کرنے لگیں، کسی رشتہ دار کی مدد کرنا چاہیں، کسی کو کوئی کپڑا دینا چاہیں، کوئی چیز دینا چاہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کالر ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، اس کا جو کف ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، دوپٹہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، اس کو رکھ دو، فلاں بہن ہے اس کی جو بیٹی ہے نا اسے دے دیں گے۔ کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں، اور کچھ لوگ کپڑے بالکل ٹھیک ہیں مگر پرانے کپڑے ہیں جو اپنے پہنے ہوئے ہیں، نیت ان کی بھی ٹھیک ہے کہ چلو یہ کپڑے ضائع نہ ہو جائیں، میں اپنی بہن کے بیٹے کو دے دیتی ہوں، اپنے بھائی کے بیٹے کو دے دیتی ہوں، اپنی بہن کی بیٹی کو دے دیتی ہوں۔ لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس عمل کے ذریعے تم مجھے اپنا محبوب نہیں بنا سکتے۔ کس کے ذریعے فرمایا؟ مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز دو جسے تم پسند کرتے ہو، پھر میں تم سے پیار کروں گا، پھر میں تمہیں اپنے قریب کروں گا۔ چیزوں کے دینے میں بھی شک نہیں ہے، وہ بھی ایک احساس ہے نا کہ یہ کپڑا ضائع نہ ہو جائے، یہ فالتو نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا قریب کس طرح ہوگے؟ جو چیز تمہیں پسند ہے، جو تم اپنے لیے لا رہی ہو وہ دینی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اپنی بیٹی کے لیے چیز خرید رہی ہے وہی اپنے رشتہ داروں میں، جو اپنا بھائی جو مالی اعتبار سے ذرا کمزور ہے، یا اپنی بہن جو مالی اعتبار سے ذرا کمزور ہے، ان کے بچوں کے لیے بھی وہی چیز خریدتی، اس کی بیٹی کے لیے بھی وہی چیز خریدتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا، جو اپنے بیٹے کے لیے پسند کیا، وہی اس کی بیٹی اور اس کے بیٹے کے لیے پسند کرتی۔ اس آیت کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تب تک رب کو راضی نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے۔ یعنی ہونا ایسے چاہیے تھا کہ اپنی خوبصورت چیز جو ہمیں پسند ہے وہ ان کو دیں، بجائے اس کے اگر ان کو دینی نہیں ہے۔ ہماری سوچ کیسی ہے؟ ہم اتنا اپنی نظروں میں گر چکے ہیں، اتنا رب کو ناراض کرنے والا عمل کرتے ہیں۔ ہماری سوچ کیسی ہے؟ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے، میں نے فیشن ڈیزائنر سے بات کر لی ہے، اس مرتبہ جو تمہارے سوٹ کا ڈیزائن ہوگا وہ پورے خاندان میں کسی نے نہیں پہنا ہوگا۔ اپنی ماں کو بڑے خوش ہو کر انداز میں کہتی ہے، بڑے تکبرانہ انداز میں کہتی ہے، اس مرتبہ دیکھیے گا میری کسی سہیلی نے، میری کسی کزن نے میرے جیسا سوٹ نہ پہنا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ جو چیز تو نے پہنی ان کو وہی دیتی، تیری یہ سوچ ہو چکی کہ تو وہ پہنے جو وہ خرید نہیں سکتی تاکہ تو ان کو نیچا دکھا سکے۔ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر اللہ یہ چاہے کہ تجھے اس کی جگہ پر اور اسے تیری جگہ پر بٹھا دے تو ایسا ممکن ہے، ایسا اللہ کر سکتا ہے، تجھے اس بات کا خوف کیوں نہیں آتا؟ اتنی اپنے رب کی ناراضگی، بجائے اس کے کہ مدد کی جائے، مدد بھی نہیں کرنی، اور دوسرا ان کو دکھانے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے جان بوجھ کر اتنے مہنگے سوٹ خرید کر پہننا کہ ان کو پتہ تو چلے کہ میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔
ہم کتنے مالدار ہیں، اس بات سے بہت زیادہ لوگوں کو اختلاف ہو، مگر یقین جانیں اگر ہم اس بات پر عمل کر لینا، یقین جانیں پھر ہمیں نماز پڑھنے کا بھی سکون ملے گا، پھر ہمیں قرآن پڑھنے کا بھی سکون ملے گا، پھر ہمیں روزہ رکھ کے روزہ گزارنے کا بھی سکون ملے گا، پھر ہماری اولادیں بھی نیک راستے پر آ جائیں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، پھر ہماری زبانوں میں تاثیر آ جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ میں ابھی بتانے لگا ہوں، کوشش کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اس پر عمل کر کے اور اس پر استقامت کی کوشش کرنی ہے۔ یہ عمل بڑا مشکل ہے۔ کسی شخص کی کوئی فیکٹری ہے، کسی نے اپنے گھر کسی ملازم کو رکھا ہوا ہے، اپنے ڈرائیور کو رکھا ہوا ہے، اور عید کے دن بھی جو مالک نے کپڑا پہنا ہے، جو مالک نے سوٹ سلائی کروا کر پہنا ہے، وہی سیم کلر، وہی کپڑا، وہی سلائی اگر وہی اپنے ڈرائیور کو، اپنے غلام کو، اپنے کام کرنے والے شخص کو اگر وہی دے گا تو مما تحبون، پھر اللہ راضی ہوگا۔ یعنی اتنی کمال کی بات ہے، اگر بندہ اس پر عمل کر لے تو وہ کام جس سے شیطان نے رب کی بارگاہ سے دور ہو گیا تھا، بندہ اس کے خلاف اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اپنے نفس کی بات مانی تو یہ جو عمل ہے یہ نفس کو بڑا کمزور کر دیتا ہے۔ بات بڑی مشکل ہے، یہ بندہ کہ میں، اور یہ ہم میں بات پائی جاتی ہے کہ پھر کی ہو گیا، نوکر ہی ہے سی نا، کام کرن والا سی، میں کہ چلو انہیں پیسے دا، چلو کوئی 500-600 دا انہوں بھی لے آئی دینے ہیں، میں کہا چلو 500-600 کا اس کو بھی لے دیتے ہیں۔ یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن میں کہیں اس طرح ہے؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا جو تجھے پسند ہے تُونے وہ دینی ہے۔ بہن بیٹیوں سے میں پوچھنا چاہوں گا یہ بات ہم میں کہاں سے آ گئی؟ بازار جا کر اپنے بیٹی کے لیے جو سوٹ خریدا جا رہا ہے وہ 5,000 کا، وہ 10,000 کا، اور جو اپنی بہن جس کے مالی حالات ٹھیک نہیں اور اس کی بیٹی کے لیے جو کپڑا خریدا جا رہا ہے وہ صرف 500 کا، وہ صرف 1000 کا، وہ صرف 1500 کا۔ اگر تو یہ عمل نہیں کر سکتی، اس کو لے کے نہیں دے سکتی، کم از کم تیری نیت یہ تو نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے مہنگا پہننا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو پتا چلے، رشتہ داروں میں پتا چلے۔ بڑی بے آواز ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کام کرنے والی عورت ہے، اور جو گھر کی مالکن ہے وہ وہی کپڑا پہنے جو اس کے ہاں مال کام کرنے والی ہے، جو اس کو کپڑا دیا وہی کپڑا خود پہنے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر جو کپڑا خود پہنا ہے اس کو بھی وہی پہنائے۔ دو باتیں ہیں، دونوں سے بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ کپڑا جو خود پہنا ہے وہی اس کو پہنائے، یا پھر جو اس کو دے رہی ہے وہ خود بھی وہی پہنے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جن کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، پھر وہ لوگ چاہے ان پر خوشحالی آئے، چاہے تنگ دستی آئے، چاہے مصیبت آئے، چاہے پریشانی آئے، وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ صدقہ دیتے ہیں۔ پریشانی، دکھ، تکلیف آ جانے پر وہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے تھے اس کو روک نہیں دیتے۔ پر کوئی خوشحالی آ جائے تو ہمیں تو شکر ادا کرنے کا یاد ہی نہیں رہتا۔ ابو طلحہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندو تم تب تک میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رب کا یہ فرمان سنا، یہ آیت نازل ہو چکی، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ محبوب میرا ایک باغ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں آپ میرا یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ جس کام میں بہتر جانتے ہیں اس کام میں خرچ کر دیجئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ رائے ہے کہ تم اس مال کو، اس باغ کے مال کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور انہوں نے اس طرح ہی کیا۔ یعنی دو باتیں پتہ چلی، نمبر 1 کہ
سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہے۔ دوسرا، سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے بہن بھائیوں میں جو کمزور ہے، جو غریب ہے، جو مالی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اور مدد بھی کس طرح کرنی ہے؟ جو سب سے زیادہ چیز خود کو پسند ہے۔ ان صحابی نے تو سب کا سب دے دیا، اور ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جو خود پہنا وہی ان کو لے دیں۔ اللہ کے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بڑے صحابہ کرام نے اپنی جو خوبصورت ان کی جو غلام لونڈیاں تھی ان کو آزاد کر دیا، جو خوبصورت گھوڑے تھے ان کو بیچ کر لوگوں میں مال کو تقسیم کر دیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ پسند تھا، مجھے یہ پسند تھا، میں ان کو اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اور ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو خود پہننا ہے وہی اپنے بہن کی بیٹی کو، اپنے بھائی کی بیٹی کو دینا ہے۔ اور یقین جاننے یہ تقوی کے بڑے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جب بندہ یہ عمل کر لیتا ہے نا وہ اللہ کے بڑا قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، اور جو بندہ اس پر استقامت اختیار کر لے، جب بھی لائے اسی کو وہی، خود بھی وہی، اللہ جو بندہ اس پر استقامت اختیار کر لے تو وہ تو اللہ کے بڑا ہی قریب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ استقامت بھی وہی اختیار کرتا ہے جس کو میرا رب توفیق دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، کیونکہ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہی اسی کے ساتھ ہے جسے پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آزار لیے بازار گئے تاکہ اسے بیچ کر کھانے کے لیے کچھ لا سکوں۔ تو جب آزار بکا تو وہ 6 درہم میں بکا، اور 6 درہم لے کر جب گھر کو لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک سائل مل گیا۔ ابھی میں نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں نا وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مال تھا، جس سے بہن بھائی کی مدد کر رہا تھا، سب سے پہلے کہا اس کو بھی روک دو، جب حالات ٹھیک ہوں گے پھر دے دیا کروں گا۔ مگر قربان جائیں حضرت علی جب 6 درہم لے کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں ایک سائل ملتا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ سارا مال اس کو دے دیتے ہیں، 6 کے 6 درہم اسے دے دیتے ہیں۔ بغیر پیسوں کے جب گھر کو لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی آ رہا تھا، اس نے دیکھا اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ اس اونٹنی کو خریدیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ ادھار لے لیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹنی کو 100 درہم میں ادھار لے لیا۔ اس کو لے کر آگے چلے تو آگے ایک اور شخص ملا۔ اس شخص نے کہا کہ کیا تم یہ اونٹنی بیچتے ہو؟ میں نے اس کو 100 درہم میں خریدا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تم سے 160 درہم میں اس کو خریدتا ہوں۔ تو جب آپ نے اس کو بیچ دیا، 160 درہم لیے چل دیے، تو راستے میں پھر وہی پہلا شخص مل گیا اور اس نے کہا کہ اونٹنی کہاں ہے؟ کیا تم نے اونٹنی کو بیچ دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے اونٹنی کو بیچ دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے 100 درہم تو مجھے واپس کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس کے 100 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر گھر آ گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ 60 درہم لائے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ کی راہ میں 6 درہم دیے تو اللہ رب العالمین نے میرے اس عمل کی وجہ سے مجھے 60 درہم عطا فرمائے۔ تو یہ ماجرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا۔ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ آیا، میں اس طرح گیا، یہ میں نے چیز بیچی، اتنے میں بیچی اور پھر خرید۔ آگے جب مجھ سے کسی نے مدد مانگی میں نے اس کی مدد کی، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کی مدد کر دی، تو بعد میں مجھے اتنی برکت ملی کہ اب 6 کی بجائے میرے پاس 60 ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم جانتے ہو کہ جس شخص نے، جس اعرابی نے تمہیں وہ اونٹنی بیچی وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے۔ تو فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جس نے اس کو خریدا وہ کون تھے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ اونٹنی کس کی تھی، وہ اونٹنی کہاں سے آئی تھی؟
تو فرمایا وہ میری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کل بروز قیامت جس اونٹنی پر سوار ہوں گے وہ اونٹنی تھی۔ راہ میں جب کوئی چیز خرچ کرنی ہے، آج آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے اور اس پر اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، نمبر 1 پہ بات بھی بڑی مشکل ہے، اور نمبر 2 میری اس بات سے بڑے لوگ اختلاف بھی کریں گے، اگر اس پر عمل کر لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یقین جانیں کیا ہے کہ جو چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو پیچھے دور گزرا ہے نا، انہیں جو چیز پسند تھی انہوں نے سب کی سب دے دی۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چیز پسند ہے صرف وہی ان کو دینی ہے۔ دینی کن کو ہے؟ جو ہم سے نیچے ہیں۔ اب رشتہ دار کو دے دی تو وہ کس لیے دیتے ہیں؟ چلو میں اس کو دے رہی ہوں تو مجھے بھی مل جائے گی۔ جو نیچے ہیں ان کو دینی چیز اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دینی، اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی فضیلت حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے روئے زمین کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، زمین ہلنا شروع ہو گئی، تو رب کائنات نے پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور زمین میں نصب کر دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ زمین پھر رک گئی، زمین تھم گئی، ہلنا بند ہو گئی۔ فرشتوں نے اس بات پر بڑا تعجب کیا اور کہا یا باری تعالیٰ کیا پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی مخلوق میں تیری چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ایک چیز ہے اور وہ لوہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بھی طاقتور چیز موجود ہے اور وہ آگ ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا باری تعالیٰ آگ سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آگ سے طاقتور پانی ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ کیا پانی سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آگ سے طاقتور تو پانی ہے اور پانی سے طاقتور بھی چیز ایک ہے اور وہ ہوا ہے۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ کیا ہوا سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا سے طاقتور بھی چیز انسان ہے، اس کا وہ عمل کہ وہ صدقہ جو وہ دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، تو صدقہ کرے اس انداز سے کرے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ سب سے پہلے ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملتی، صدقے کی توفیق نہیں ملے گی، لیکن جب توفیق مل جائے گی تو شیطان کیا کروائے گا؟ ریاکاری کروانا چاہے گا۔ یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، جب بھی کوئی صدقہ کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی کے سامنے وہ دکھلاوا نہ بنے، ریاکاری نہ آئے اس کے اندر۔ تو فرمایا سب سے طاقتور وہ انسان ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم انسان ہیں؟ انسان تو وہ تھے کہ جو رب کی عبادت بھی کرتے تھے، کچھ کھانے کو میسر بھی نہ آتا تھا، شکوہ شکایت بھی نہیں کرتے تھے، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے یا باری تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اور آج ہمیں اتنی نعمتیں ملی اور ہم شکر بھی نہیں کرتے، ہم نمازوں کو بھی نہیں پڑھتے، عبادات بھی نہیں کرتے اور رب کے سامنے روتے بھی نہیں۔ میں حیران ہوں کہ حیران نہیں کوئی، آدمی اتنے ہیں مگر انسان نہیں کوئی۔ انسان بننا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج تو لوگ انسان نہیں زندہ لاشیں ہیں کہ جو کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تو استعمال کرتے ہیں مگر اس پر رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اتنے خود غرض ہو گئے، اور جیسے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرما دیا کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا وہ ہیں جو خوشی بھی آ جائے خرچ کرتے ہیں، غمی بھی آ جائے، تنگ دستی بھی آ جائے تو پھر بھی میری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یوں کہہ رہے ہیں جو خوشی بھی آ جائے تو بے حیائی نہیں کرتے، بے پردگی نہیں کرتے، غمی بھی آ جائے تو بے پردگی نہیں کرتے، بچہ اپنا بیٹا شہید بھی ہو جائے پھر بھی بے پردگی نہیں کرتے، پھر بھی نقاب کر کے گھر سے نکلتی ہیں۔ اور ہم غمی میں بھی پردے کا کوئی لحاظ نہیں اور خوشی میں بھی پردے کا کوئی لحاظ نہیں۔